انسان غلطی کا پتلا ہے۔ گناہ ہو جانا، خطا ہو جانا، غلطی کر بیٹھنا، یہ اس کے اندر وضعیت کی گئی ہے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بربادی اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، خوش نصیب ہے جس کو احساس ہو اور وہ توبہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف رجوع کر لے۔ بد نصیب ہے جو گناہ کرنے کے بعد فخر کرے، اکڑ جائے، اترائے، یہ ہلاکت کے راستے کا راہی ہے۔ دیکھیے غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنے گناہ پر نادم ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ شیطان سے، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ وہ اپنے گناہ پر، وہ اپنی خطا پر، وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اترایا، اس کی حجتیں پیش کرنے لگا، مردود ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں گناہ ہو جائے تو انسان توبہ کے دروازے کی طرف آئے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے خطاؤں پر روئے، اور یہی اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کی وجہ سے، برا عمل کرنے کی وجہ سے انسان اس برے کام کو ترک کر دے۔ برا ہونے کی وجہ سے گناہوں کو ترک کرنا، اور ماضی میں جو خطائیں، جو گناہ سرزد ہو گئے اس پہ ندامت کا اظہار کرے، دل میں شرمندگی ہو کہ میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ خطا کی، لذت نہ ہو، مزے نہ لے گناہ کو یاد کر کے، بلکہ ماضی میں کیے جانے والے گناہوں پر اس کے دل میں ندامت، شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ جو گناہ اب ہو گیا ہے اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، وہ حق اس کو واپس لوٹا دے۔ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو یہ توبہ کا مفہوم ہے اسلام میں۔ برا ہونے کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دے جو ماضی میں کر بیٹھا ہے، دل میں اس پر ندامت، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگوں کے معاملات سے ہے، تو وہ حق واپس اس انسان کو لوٹا دے۔ اللہ مالک نے اہل ایمان کو اسی توبہ کا حکم دیا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کے حضور صاف دل سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ دل میں میرا ارادہ ہے کہ ابھی جو فلم دیکھی بڑا مزہ آیا، لیکن چونکہ فلم دیکھنا گناہ، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اگلی قسط بھی ضرور دیکھوں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پر آپ کو احساس ہوا، اب اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی امید پر، دوبارہ کرنے کی نیت پر آپ استغفراللہ استغفراللہ کرو، تو ایسی توبہ سے بھی اللہ کی پناہ ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ توبۃ النصوح، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عہد کیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اگر اپنے اس گناہ کو
اپنی اس خطا کو اللہ کے دربار میں انسان معاف کروانے کے لیے روئے گڑ گڑائے اور اپنے وجود پر اس گناہ کا خفیہ یا اعلانیہ کوئی اثر باقی نہ رہنے دے، یعنی اس گناہ سے بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آپ کو سمجھ آ گیا داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، دل میں شرمندگی ہو، پھر اس گناہ سے دور ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ سیفٹیوں کا پورا درجن لا کے گھر رکھ رہے ہیں اور داڑھی شیو کرنے کے بعد پھر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ کھیل تماشا ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان پھر نہ اعلانیہ نہ پوشیدہ کوئی اثر اس گناہ کا انسان اپنے وجود پہ نہ رہنے دے۔ یہ توبہ ایسی توبہ ہے جس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی۔ دیکھیے گناہ ہو جانا، انسان توبہ نہ کرے تو یہ گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، یہ گناہ نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کیا اللہ کی جنت میں نہ تھے؟ کیا آپ کی زوجہ محترمہ اما حوا آپ کے پاس نہ تھی؟ نعمتوں بھری زندگی میں ایک غلطی ہوئی ان سے، ایک گناہ ہوا، ایک نافرمانی کر بیٹھے، کیا وہ ساری نعمتیں چھین نہ گئی؟ ان کو زمین پہ نہیں اتار دیا گیا؟ اور قیامت کے دن جب انسانیت چل کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی کہ چلیے اللہ سے سفارش کیجئے ہماری، وہ کہے گے مجھے اپنا وہ ایک گناہ یاد آتا ہے، اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق دے۔ میرا تو بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی کہ ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے، زندگی کے لمحات کا سوال ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام ایک خطا ہے جس پر دنیا میں معافی مانگ چکے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس ایک کو بھی یاد کر کے کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا۔ اور جس کو یہ حساب و کتاب ہی نہیں ہے کہ زندگی میں ہمارے کتنے گناہ ہیں، کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، ان خطاؤں پر، ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیں، یاد کر لیں زمین میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہے۔ زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، آسمانی زمینی مصیبتوں کا نازل ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجا کرتا ہے، مصیبتیں اور آزمائشیں بھیجا کرتا ہے۔ اور آج تو معاشرہ گناہوں کے اندر ایسا نشے کے اندر اتر چکا ہے ان گناہوں کے کہ گناہوں کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیا ساز اور گانے اور باجے گناہ نہیں ہے؟ کیا اس کے گناہ ہونے کا تصور مٹ نہیں گیا ہے؟ کیا موبائل کے اندر یہ ساز گانے باجے اللہ کے گھروں میں، مسجد رسول میں، مسجد حرام میں، باقی مساجد میں نہیں گونجتے؟ اور اگر کوئی دیکھے اس کو عجیب نظروں سے تو وہ اس کو غصے سے دیکھتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ گناہ کا تصور کہ یہ غلط ہے، یہ ہلاکت کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ وہ تصور ہی مٹ گیا ہمارے سامنے سے۔ یاد رکھیے توبہ کے معانی کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے ندامت، پھر پختہ عزم کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور اگر ظلماً کسی سے کوئی چیز چھینی ہے تو وہ چیز اس کو واپس کر دی جائے۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اگر گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہو، یعنی کسی کا حق نہیں مارا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ کے اسباب کو چھوڑ دے، اس مجلس، اس محفل، ان دوستوں کو، اس معاشرے کو، اس گیدرنگ کو، اس کمپنی کو خیر بات کہہ دے جو اس گناہ کا سبب بنتی ہے، گناہ سے باز آئے، نہ کرنے کا عزم ہو، جو کر بیٹھا ہے اس پر ندامت ہو،
اور اگر اس گناہ کا ماجرا کسی انسان کے ساتھ ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے زمین چھین کر، جس کا حق مارا ہے قرض دبا کر، جس کا حق مارا ہے غیبت کر کے، چغلی کر کے، الزام لگا کے، بہتان لگا کے، وہ اس سے اپنا دامن صاف کروا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کی جیب میں کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، اس کے کفن کی جیب بھی نہ ہوگی۔ ایک دن اٹھایا جائے گا انسان کو، اتنا مجبور و لاچار ہوگا کہ اس کے پلے میں کچھ نہیں، اور جس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا کہا جائے گا ان کو بدلہ دو، وہ کہیں گے کہاں سے دیں؟ دنیا ہوتی تو بہن کا حق زمین دبا لی تھی، قرض دبا لیا تھا۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ کسی کا مال کھا کے بجائے ندامت ہونے کے انسان اتراتا ہے 10,000 ریال میرے قابو آ گئے، اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا، لے کے دکھائے۔ ارے بے وقوف، یہ کوئی جرت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی شرف والی بات نہیں، یہ تو ہلاکت والی بات ہے۔